السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 7 ہے، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 70 کے بعد۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 70 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اندعو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، کیا اللہ کو چھوڑ کر ہم اس کی مخلوق میں سے اللہ کے علاوہ کو پکاریں؟ ما جو لا ینفعنا نہیں نفع دے سکتے ہم کو، نہیں فائدہ پہنچا سکتے ہم کو، ولا یضرنا اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں ہم کو۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، کہ اس کو چھوڑ کر ہم غیروں کی عبادت کریں جو نہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی ہمارا نقصان کر سکتے ہیں؟ وَنُرَدُّ اور ہم لوٹائے جائیں گے، عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اوپر اپنی ایڑیوں کے، بعد اس کے، جب ہدان اللہ ہدایت دی ہم کو اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے آسمانی کھرے دین کی ہدایت دے دی ہے، تو کیا اب ہم جو ہے اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کے ذریعے ہم اپنی ایڑیوں پر پھر جائیں گے؟ ہم اللہ کے آسمانی دین کو ہم چھوڑ دیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو یہ ایسا نہیں کریں گے، ہم سے ایسا کام نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے آسمانی دین پر ایمان لا چکے ہیں اور اب ہم جو ہے اللہ کے علاوہ کو پکاریں، ان کی عبادت کریں اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھر جائیں اور ہدایت سے باہر نکل جائیں۔ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ کالذی مانند اس شخص کے استہوت نیچے گرا دیا ہو اس کو شیطانوں نے، فی الارض بھی زمین کے، حیرانہ وہ پریشان ہے۔ اگر ہم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کریں گے اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھر کر ہدایت کو چھوڑ کر کفر کی طرف، شرک کی طرف آ جائیں گے، تو ہماری مثال اس شخص کی ہے جو بلندیوں پر تھا، پھر شیطان کے پیچھے چلا تو شیطان نے اس کو زمین کی پستیوں پر گرا دیا۔ بلندیوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے بلندیوں پر پہنچا ہوا تھا، جب اس نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر شیطانوں کی عبادت شروع کر دی تو ان شیطانوں نے اس کو استوت ہو نیچے گرا دیا، اس کو شیطانوں نے، فی الارض بھی زمین کے، حیرانہ وہ پریشان پھرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے لوگ جن کا ایمان کھرا ہوتا ہے، عبادت کھری ہوتی ہے، وہ حقیقت میں بہت ہی پرسکون ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جو ایمان والو، دلوں کو سکون اگر پہنچ سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کے قرآن کو پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، تمہیں دلی سکون مل جائے گا۔ اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر شیطانوں کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پھر اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے اس زندگی میں۔ فرمایا لہو واسطے اس شخص کے جس کو شیطانوں نے اللہ سے توڑ کر اللہ کی عبادت جو ہے اس چھڑا کر غیروں کی عبادت پر لگا دیا، تو ان شیطانوں نے اس انسان کو جو توحید کی وجہ سے بلندیوں پر تھا، اس کو جو ہے شیطانوں نے زمین کی پستیوں میں گرا دیا اور پھر جو ہے وہ بڑا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ لہو اصحاب واسطے اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ جو دعوت دیتے ہیں اس کو، اس گمراہ شخص کو جو بلندیوں پر تھا توحید کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کی وجہ سے،
بلند درجوں والا تھا، جب اس نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر شیطانوں کی عبادت شروع کی، اللہ کے علاوہ کی عبادت شروع کر دی، تو وہ بلندیوں سے پستیوں پر گرا دیا گیا، اور اس کے ساتھی جو شیطان سے وہ اس کو دعوت دیتے الہدا طرف خاص ہدایت کی، یعنی ان کی جو بناوٹی ہدایت تھی، شیطانی ہدایت، اے دینا تو آ جا ہمارے پاس۔ اس کے شیطان ساتھی جو تھے، گمراہ ساتھی جو تھے، وہ انہیں بلا کر اپنے ساتھ انہوں نے ملا لیا، اپنے پیچھے لگا لیا۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ ہی کی، هو الہدا، وہی حقیقی ہدایت ہے۔ حقیقی ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اتری ہے۔ سورۃ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے۔ اللہ اس میں فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام اور حوا جو ہے ان کو جنت سے نکالا گیا تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ زمین پہ اتر جاؤ، اما یاتینکم منی ہدی، جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، تمہاری رہنمائی کرنے والے میری کتابیں آئیں گی، تو یاد رکھو، فمن تبع ہدایا، جو لوگ بھی میری ہدایت کی پیروی کریں گے، ہدایت کے پیچھے چلیں گے، ہدایت رہنمائی کے پیچھے چلیں گے، ہدایت پر عمل کریں گے، فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوں گے نہ وہ بدبخت جہنمی ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو زمین پر اتارتے ہوئے یہ پیغام دیا تھا کہ تمہارے پاس میری آسمانی ہدایت آئے گی، جو اس میری ہدایت پر عمل کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ وہ جو ہے بدبخت جہنمی ہوگا۔ آج ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ کیا ہم آج آسمانی رب کے آسمانی ہدایت پر چل رہے ہیں، یا لوگوں کے بنائے ہوئے جو ہے جھوٹے فرقے جو ہے، جھوٹے مذاہب جو ہے ان کے ہم پیچھے چل رہے ہیں، یا اس سے آگے بڑھ کر ہم یہود و نصارہ جو اللہ کے نبیوں کے دشمن ہیں اور یہودی نبیوں کے قاتل ہیں، رب کے حکموں کا مذاق اڑانے والے ہیں، ہم نے تو جو ہے ان کا فتنہ جو ہے مسلط کر رکھا ہے۔ اگر اس قرآن کی آیات کے آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھیں تو ہم جو ہے ایمانداری سے فیصلہ کریں کہ آج ہم جو ہے اللہ کی آسمانی ہدایت قرآن پاک کی تعلیمات پر جو ہے عمل کرنے کی بجائے اس کے بالکل الٹ ہم چل رہے ہیں، بالکل ہی الٹ۔ یہود و نصارہ کا فتنہ جو ہے اس کو اسمبلیوں کے ذریعے ہم جو ہے آگے بڑھا کر اللہ کی آسمانی ہدایت کی ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے باغی ہیں، سرکش ہے، کھلم کھلا جو ہے اس کے آسمانی دین کی جو ہے ہم بغاوت کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں۔ فرمایا وَأُمِرْنَا، کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّ هُدَى اللَّهِ، بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی یعنی قرآن پاک، هُوَ الْهُدَى، وہی ہے حقیقی ہدایت، اصلی ہدایت یہ قرآن ہے۔ قرآن کے مقابلے میں جتنی بھی فرقوں نے جو ہے من گھڑت باتیں بنا کر جو ہے کتابیں لکھی ہیں، وہ ساری کی ساری اصلی ہدایت نہیں ہے۔ وہ اصلی ہدایت کے مقابلے میں، اس کی دشمنی میں، اس کے خلاف کتابیں جو ہے وہ لکھ کر ہم جو ہے لوگوں کو برباد کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ امرنا، اور حکم دیا گیا ہے ہم کو لنسلما، تاکہ ہم تاکہ نسلما ہم جھک جائیں، لرب العالمین، واسطے رب تمام جہانوں کے۔ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے رب کے تمام حکم اور فیصلے جو ہیں ان کے سامنے ہم جھک جائیں، ہم اس کے باغی ہونے کی بجائے، اس کے مخالف ہونے کے بجائے، اس کے سرکش ہونے کی بجائے، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ کی طرف سے کہ ہم اللہ کے حکموں کے سامنے نسلما، ہم جھک جائیں، جو ہمارا رب کہے وہ کریں ہم۔
ہمارا رب جو ہے اگر کافروں کے دینوں کو، آسمانی دین کے مخالف دینوں کو اگر وہ فتنہ قرار دیتا ہے تو ہم اس کو فتنہ مانیں، ہم اس کو اختیار نہ کریں۔ یہ ہے ہمارا ایمان۔ اور اگر ہم اللہ کے سامنے، اللہ کے حکموں فیصلوں کے سامنے نہیں جھکتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کی بندگی، اس کی بندگی چھوڑ کر ہم نے جو ہے غیروں کی بندگی جو ہے اختیار کر کے ہم شیطانوں کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ اور شیطانوں نے جو ہمیں اللہ کی عبادت کی وجہ سے بلندیاں حاصل ہوئی تھیں، شیطانوں نے ہمیں جو ہے اپنے پیچھے لگا کر ان بلندیوں سے محروم کر کے ہمیں زمین کی پستیوں میں جو ہے گرا دیا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا وَأَنْ، اور یہ کہ اقیموا، تم قائم کرو ہوش و حواس سے سمجھ بوجھ کر پڑھو الصلاۃ، حقیقی نماز کو۔ الصلاۃ الف لام لگا ہوا ہے۔ یہ فرقوں کی حنفی نماز، جعفری نماز، فلاں نماز نہیں۔ الصلاۃ الف لام لگایا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ ان فرقوں نے اپنے اپنے طریقے کی نمازیں بنا کر لوگوں کو جو ان نمازوں پر چلانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نماز جو ہے اس کو الف لام لگا کر جو ہے اپنے نبی کو سکھائی، اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھائی، اور صحابہ کرام نے پھر آگے امت کو جو ہے وہ نماز، وہ طریقہ جو ہے منتقل کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ اس طریقے سے نماز ادا کرو جس طریقے سے تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں موجود تھے، ایک عربی آیا، اس نے نماز پڑھی، جانے لگا تو نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے اللہ کے بندے واپس لوٹ جا، دوبارہ نماز پڑھ کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ نماز اس نے پڑھی تھی، لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، دوبارہ نماز پڑھی، پھر جانے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اللہ کے بندے واپس لوٹ جا، پھر نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، تیری نماز اللہ نے رد کر دی ہے، تیری نماز اللہ نے قبول نہیں کی ہے۔ وہ پھر واپس گیا، تیسری دفعہ نماز پڑھی، جب جانے لگا پھر نبی علیہ السلام نے اس کو روک لیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے اللہ کے بندے واپس لوٹ جا، پھر نماز پڑھ کے تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ نماز پڑھی، اس نے تینوں دفعہ رد کر دی گئی۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اس طرح ہی نماز آتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کو نماز کا طریقہ بتایا کہ اس طرح جو ہے تو نے شروع سے آخر تک اس طریقے سے تم نے نماز پڑھنی ہے، پھر تمہاری نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ لیکن اگر تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہ پڑھی تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، ورنہ ہماری نمازیں ضائع جائیں گی۔ اور قرآن 30ویں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، جن کو نمازوں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا پڑھ گئے ہیں، انہوں نے کیا پڑھا ہے، ان کو نماز کے کسی جملے کا کوئی ترجمہ، کوئی مفہوم، کوئی مطلب پتہ ہی نہیں ہے۔
تو اگر اپنی نماز جو ہے اس کو سنوارنا ہے، قابل قبول بنانا ہے، تو پوری نماز کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، لفظ بلفظ ترجمہ جو ہے اس کو یاد کرنا چاہیے، اور اس نماز کے ترجمے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز ہماری جو ہے نمازوں میں توجہ ہوگی اور ہماری نماز قائم ہوگی، ہوش و حواس سے توجہ سے ہماری نماز ادا ہوگی، پھر اللہ تعالی ہماری نمازیں انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہماری نماز جو ہے زبان کیسٹ بن گئی ہے، کیسٹ چل رہی ہے، لیکن ہم خیالی طور پر جو ہے کوئی گھر میں ہے، کوئی بازار میں ہے، کوئی باورچی خانے میں ہے، کوئی اسٹیڈیم میں ہے، کوئی کہاں ہے نماز کے اندر، تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا 30ویں سپارے میں کہ فوائد للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، لعنت ہے، جہنم کی وادی ہے، ویل ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے نماز میں پڑھا کیا ہے، بس کیسٹ چلتی گئی زبان کی، دماغ کہیں اور پہنچا ہوا تھا، نماز ادا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے اللہ کی طرف سے تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کا گڑھا ہے، لعنت ہے۔ یہ ویل کے سارے معنی ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندوں، جہاں ہم اتنی مشقت کرتے ہیں، کام چھوڑ کر وضو کرتے ہیں اور پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، پھر ہم جو ہے وقت لگاتے ہیں نماز میں، اور اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی نماز میں جو ہے اللہ سے کیسی باتیں کی ہیں، ہم نے اپنی نماز کے اندر اس سے کیا مطالبے کیے ہیں، ہم نے اب جو ہے اپنی نماز میں اس سے کیا مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر ہماری نماز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے نماز کا ترجمہ یاد کرے اور ایمانداری سے ترجمے کے بعد جو ہے نماز پڑھ کر دیکھیں، آپ کو اتنا لطف آئے گا جس کی حد نہیں ہے، بہت زیادہ مزہ آئے گا آپ کو جب آپ ترجمے کے ساتھ نماز سیکھیں گے، اور نماز کے اندر آپ کا دماغ، دل و دماغ زبان کے پیچھے پیچھے چلے گا کہ زبان کیا کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، کیا مانگ رہی ہے، تو یقین کیجئے کہ نماز کے اندر بہت مزہ آئے گا، بہت سکون آئے گا، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین جو ہے ایسی نماز کو ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر ہم نے کیسٹ والی نماز پڑھی، زبان چلتی گئی لیکن ہمارا دل و دماغ کہیں اور چلا گیا نماز کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نماز کو رد کر کے ہمیں جزا کی بجائے سزا دیں گے، اجر ثواب دینے کی بجائے ہمیں اللہ عذاب دیں گے۔ ویلن، جہنم کا گڑھا ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو سستی کرتے ہیں اپنی نمازوں میں۔ تو نمازوں کی غفلت جو ہے اس کو دور کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ کم از کم نماز کا جو ہے، جو ہم 5-10 منٹ 15 منٹ جس پہ لگاتے ہیں، کم از کم نماز کا ہمیں ترجمہ تو آنا چاہیے، مفہوم تو آنا چاہیے، مطلب تو آنا چاہیے۔ فرمایا وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ قائم کرو حقیقی نماز، وَاتَّقُوهُ، اور ڈرو اللہ سے، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ کوئی بھی کام سامنے آ جائے، برا کام، اللہ کا دل میں ڈر ہوگا تو اس برائی سے انسان دور بھاگے گا، اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا کہ میں نے مرنے کے بعد اس کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر وہ برائی کو نہیں چھوڑے گا، وہ برائی میں شامل ہو جائے گا۔ تو برائی سے بچنے کے لیے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کا خوف، رب کا خوف جو ہے یہ ہر وقت ہمارے دل میں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ سکیں۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِی، اور وہ ذات ہے، وَهُوَ الَّذِی، اور وہ ذات ہے، الیہ، طرف جس کی تحشرون، تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔
وَهُوَ اور وہ ذات خلق السماوات ہے جس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو، والارض اور تمام زمینوں کو، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز، ہر ذرہ، ہر چھوٹی سے چھوٹی باریک سے باریک مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سچائی بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر دعویٰ جو ہے وہ سچا ہے۔ کوئی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف جو ہے وہ بیان نہیں دے رہی ہے، ہر چیز بتا رہی ہے زمین و آسمان کی کہ رب العالمین کا ہر دعویٰ، ہر حکم، ہر فیصلہ، ہر نصیحت سچے ہیں۔ وَيَوْمَ اور اس دن یقول وہ کہے گا کن ہو جا فیکون پس ہو جائے گا۔ جس دن اس نے قیامت کے لیے، حساب و کتاب کے لیے لوگوں کو قبروں سے اٹھانا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ کن کہے گا، اور اس کے کن کے حکم میں اتنی طاقت ہے کہ تمام لوگ جو قبروں میں مٹی ہو چکے ہیں ان کے اللہ کے کن کے ذریعے ان کے جسم تیار ہو جائیں گے، قبریں پھٹ جائیں گی، اور ہر شخص جو ہے بچہ، بڑا، عورت، مرد، بوڑھا، سب قبروں سے نکل کر جو ہے میدان معاشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، سب کے سب۔ تو فرمایا وَيَوْمَ یقولو اور جس دن وہ کہے گا کن ہو جا فیکون پس ہو جائے گا۔ جب وہ قیامت کے لیے لوگوں کو قبروں میں سے جن کے جسم ریزہ ریزہ مٹی بن گئے ہوں گے، جب وہ کن کہے گا تو وہ جسم جو ہے اللہ کے کن سے، حکم سے تیار ہو کر، ساتھ ہی قبریں پھٹ جائیں گی اللہ کے حکم سے، اور سب جو ہے نکل کر میدان معاشر کی طرف اللہ کے سامنے پہنچ جائیں گے۔ قولہ الحق بات اس اللہ کی حقیقی سچی ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مردہ زمین سے کن کہہ کر دانوں اور گٹھلیوں میں سے پودے اور درخت پیدا کر لیتا ہے اناج اور پھلوں کے لیے، تو وہ کن کہہ کر مٹی میں سے ان جسموں کو بھی تیار کر لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ تم دیکھتے ہو کہ مٹی، زمین جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے، اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، زمین نرم ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کن سے اس زمین میں سے بے بہار نعمتیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے ہم مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں سے نعمتیں پیدا کرتے ہیں کن کہہ کر، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم کو بھی قبروں میں سے، مٹی میں سے دوبارہ پیدا کر لیا جائے گا کن کہہ کر۔ قولہ الحق بات اس اللہ کی حقیقی سچی ہے، مان لینا چاہیے کہ اللہ کی ہر بات سچی ہے جو وہ کہتا ہے۔ انڈا جو ہے اس کو آپ توڑیں، اس کے اندر بچہ نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مادہ ہوتا ہے مایا قسم کا، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے بچے کی ہڈیاں، چونچ، آنکھیں، دماغ، پنجے، سب کچھ، پر وغیرہ کن کہہ کر بناتا ہے۔ تو اس کے کن میں اتنی طاقت ہے کہ جو چاہے وہ پیدا کر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بات کو سچ مان لینا چاہیے، یہی ایمان ہے۔ اور اگر ہم نے اس میں کوتاہی کر دی تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ ہمارا پختہ جو ہے یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ کے کن سے، حکم سے پیدا ہوئی ہے، اور اس کے حکم ہی سے مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وَلَهُ الْمُلْكُ اور واسطہ اللہ ہی کی حقیقی بادشاہی ہے۔ یوم جس دن ینفخ پھونکا جائے گا فی الصور بیچ خاص سینگ کے،
جب خاص سین کے جو ہے سین کے اندر پھونک ماریں گے اسرافیل علیہ السلام، تو پہلے پھونک پر جو ہے وہ ساری کائنات جو ہے وہ اس پر موت طاری آ جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہر چیز جو ہے کائنات کی وہ فنا ہونے والی ہے، اور تیرے رب کی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ ذو الجلال والاکرام، جو ذات جلال والی ہے، عظمت بڑائی والی ہے، اور اکرام عزت والی ہے، وہ ذات وہ نہیں مٹے گی، اس پر موت نہیں آئے گی، وہ ختم نہیں ہوگی ذات۔ اس کے علاوہ فرشتے جبریل علیہ السلام سے لے کر نیچے تک تمام مخلوق جو ہے وہ مٹ جائے گی، اس پر موت طاری سے فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور صرف تیرے رب کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی۔ یہ پہلا بگل جب بجے گا قیامت کا، تو اس بگل کی وجہ سے ایک بہت بڑا زلزلہ جو ہے برپا ہوگا۔ بگل کی آواز سے زلزلہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ ہم نے 1965 کی جو جنگ تھی، انڈیا نے جو مسلط کی تھی رات کے اندھیرے میں پاکستان پر، تو ہم سنتے تھے ان کے طیاروں کی جو بمبار طیارے تھے، جب وہ اڑتے تھے ہمارے سروں پر، تو جو ہے دروازے کھڑ کھڑ کھڑ، کھڑکیاں کھڑ کھڑ کرتی تھی ان کی آواز سے، ان کی گرج سے۔ تو اس طرح جب وہ پہلا بگل بجے گا، اسرافیل پھونک ماریں گے، تو اس کی آواز سے تھر تھراہٹ پیدا ہوگی، زلزلہ پیدا ہوگا، اور کائنات جو ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ پیدا کریں گے فرشتوں کو، پھر جو ہے اسرافیل جو ہے وہ پھونک ماریں گے دوسری، تو سب جو قبروں میں ہیں اس پھونک کی وجہ سے جو ہے تمام کے تمام جو ہے قبریں پھٹ جائیں گی، اللہ کے حکم سے سب زندہ ہو کر قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ اور پہلا بگل جو ہے اس کی وجہ سے اتنی تھر تھراہٹ اور اتنا عظیم زلزلہ ہوگا کہ یہ لوہے کی سریے کی یہ بڑی پختہ عمارتیں جو ہیں یہ ریت کے ذروں کی طرح ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ یہ درخت، یہ عمارتیں، یہ ہر چیز جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور ہوائیں ان ذرات کو اڑا کر گڑھوں میں، سمندروں میں پھینک دے گی، اور وہ گڑھے اور وہ سمندر جو ہیں وہ زمین بن جائیں گے، برابر ہموار زمین بن جائیں گے، اور اس ہموار زمین پر قبروں سے نکلنے والے جو ہے وہ چل پڑیں گے، اور میدان معاشر میں جو ہے وہ جو ہے پہنچ جائیں گے۔ پوری زمین جو ہے کہیں کوئی گڑھا نہیں ہوگا، کوئی زمین پر ابھار یعنی ابری ہوئی جگہ نہیں ہوگی، تمام زمین جو ہے وہ ہموار ہوگی، ایک جیسی ہوگی، اور لوگوں کا دوڑ کر میدان معاشر کی طرف جانا بڑا آسان ہوگا۔ کوئی دریا نہیں ہوگا درمیان میں، کوئی گڑھا نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر ساری زمین جو ہے وہ ہموار ہو جائے گی۔ فرمایا عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے تمام خفیہ باتوں، پوشیدہ باتوں کا، والشہادت، اور تمام ظاہر باتوں کا۔ مخلوق جو کچھ چھپ کے کر رہی ہے، بلکہ اپنے سینوں کے اندر جو وہ سوچ رہی ہے، منصوبے بنا رہی ہے، وہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں ان سب کاموں کو بھی وہ اللہ جانتا ہے۔ وہ ہوا، اور وہ اللہ الحکیم، و حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا ہے، الخبیر، و حقیقت میں بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ، واسطے باپ اپنے کے، آزر علیہ السلام کے۔ جب ابراہیم، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، اتتخذو، کیا تو پکڑتا ہے، اصنامن، بتوں کو، آلہہ، معبود،
ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور ہزاروں پیغمبروں کے باپ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر تعمیر کیا تو اس کے بعد باپ بیٹے نے دعائیں کی تھیں کہ اے اللہ اس گھر کے ارد گرد جو بستی قائم ہو ان کو جو ہے ہر قسم کے پھل عطا فرمانا، ان کو پاک کرنا اور ان میں سے ان کی طرف ایک پیغمبر بھیجنا۔ یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اسی نسبت سے اس فرمان کی وجہ سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ انہوں نے میرے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ مکہ کی بستی میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجنا، اور وہ پیغمبر جس کے لیے دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، وہ میں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو تمام پیغمبروں کے جو ہے باپ ہیں، انہوں نے جب اپنے مشرک باپ سے کہا کہ اتتخذنا اصناما آلہہ، کیا تو پکڑتا ہے بتوں کو معبود؟ تو اللہ رب العالمین جو حقیقی معبود ہے، اس کائنات کا حقیقی رب ہے، خالق ہے، اس کو چھوڑ کر یہ بے جان بت جو پتھروں کے بنے ہوئے، لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، تو ان کی پوجا کرتا ہے۔ باپ سے کہا انی بے شک میں اراکا، میں دیکھ رہا ہوں تجھ کو اے میرے باپ، و قومک، اور تیری قوم کو میں دیکھ رہا ہوں، فی ضلال مبین، بیچ گمراہی کھلی کے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو کچھ کہنا یہ گستاخی ہے، گستاخی نہیں ہے۔ ماں باپ کوئی کسی غلطی پر ہو تو ان کو دلیل کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ جو ہے ان کو سمجھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی گستاخی نہیں کی، بے شک وہ کافر مشرک تھا لیکن گستاخی نہیں کی، ادب و احترام سے سمجھایا اس کو۔ فرمایا کہ میں اے میرے باپ، میں تجھ کو اور تیری قوم کو دیکھتا ہوں کہ تم سب جو ہے فی ضلال مبین، بیچ گمراہی کھلی کے ہو۔ وکذالک، اور اسی طرح نری، ہم دکھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت، بادشاہی، السماوات، تمام آسمانوں کی، والارض، اور تمام زمینوں کی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی اپنی بادشاہی کا مشاہدہ کروایا، والے یقون، تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین، یقین کرنے والوں میں سے، تاکہ ان کا ایمان و یقین پختہ ہو جائے۔ فلما، بس جس وقت جنہ ظاہر ہوا، علیہ ظاہر ہوئی، علیہ اوپر اس کے، اللیل، رات، رآ، انہوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کوكباً، ایک ستارے کو۔ جب رات چھا گئی، جنہ کے معنی چھا گئی، جب رات جو ہے وہ چھا گئی، پھیل گئی، علیہ اوپر اس کے، اللیل، حقیقی رات، رآ کوكباً، دیکھا انہوں نے ایک ستارے کو، قالا، کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پیغمبر مشرک نہیں ہوتا، پیدائشی توحید والا ہوتا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ ابن آدم جو ہے، آدم کی اولاد میں سے، وہ ایمان والا پیدا ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے پیدائشی طور پر ہر ایک۔ وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، آتش پرست بنا دیتے ہیں، آگ کے پجاری بنا دیتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی تربیت ہے۔ ہر پیدا ہونے والا آدم کی نسل سے بچہ یا بچی مسلمان پیدا ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایمان والے ہیں، یہ اپنی قوم کے اندر کھڑے ہو کر جو ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ بتوں کے پجاری بھی تھے، وہ سورج چاند ستاروں کے پجاری بھی تھے، تو اپنے قوم میں کھڑے ہو کر ان کو جو ہے بات سمجھائی ہے
کہ جب وہ رات چھا گئی اور ستارہ چمکنے لگا تو ان کے اندر جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کو تم خدا مانتے ہو، یہ چاند سورج ستارے جو ہے تم یہ ستارے کو جو ہے اپنا معبود مانتے، رب مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اچھا میں اگر اس کو اپنا رب مان لوں جیسا تم مانتے ہو، چلو وقتی طور پر میں مثال کے طور پر اگر میں اس کو رب مان لوں تو اس کے اندر یہ کمزوری ہے، وہ کمزوری بتانی تھی قوم کے اندر کھڑے ہو کر جو ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جیسا تم ستارے کو معبود بناتے ہو، رب بناتے ہو، چلو فرض کر لو میں بھی اس کو رب بنا لوں۔ اور پھر جو ہے ان کو جو ہے وہ جب اس کی ستارے کی کمزوری سامنے لاتے ہیں تو ان کے سامنے انکار کر دیتے ہیں کہ اس کمزوری کی وجہ سے یہ رب نہیں ہو سکتا۔ وہ کمزوری کیا ہے؟ فلما، پر جس وقت آفالا وہ ستارہ چھپ گیا، کالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے لا احب، نہیں میں محبت کرتا الآفلین، تمام چھپنے والوں سے، جو غائب ہو جائیں اللہ کی مخلوق کے سامنے سے، وہ اس مخلوق کے رب نہیں ہو سکتے۔ یہ قوم کو سمجھانا تھا کہ چلو میں فرض کر لو کہ میں اس ستارے کو میں رب مان لیتا ہوں، لیکن یہ ستارہ جو ہے یہ تو اس کے اندر تو رب والی خصوصیت ہی نہیں ہے، یہ تو جو ہے چمکتا چمکتا غائب ہو جاتا ہے، جبکہ رب جو ہے وہ اپنی مخلوق سے غائب نہیں ہوتا، ہر وقت اس کی اپنے مخلوق پر جو ہے وہ نظر ہوتی ہے، ہر وقت وہ اپنی مخلوق کے ہر لمحہ، ہر کام کو، ہر حرکت کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ستارہ تو چھپ گیا ہے، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چھپ کر تو جو ہے مخلوق کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ یہ چھپنے والا تو ہے مخلوق کو دیکھ نہیں سکتا، اس کی نگرانی کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کیا کر رہی ہے مخلوق۔ فرمایا فلما رأى القمر، اور جس وقت دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے حقیقی چاند کو بازغاً چمکنے والا، جب دیکھا کہ رات کے وقت چاند چمک رہا ہے تو لوگوں کے اندر کھڑے ہو کر کہا، کالا کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ چلو فرض کر لیں کہ میں بھی اس کو رب مان لیتا ہوں، تم اس کو رب مانتے ہو نا چاند کو، چلو میں بھی اس کو رب مان لیتا ہوں، فرض وقتی طور پہ جو ہے سمجھانے کے لیے فرض کرے میں بھی اس کو اگر رب مان لیتا ہوں تو میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ رب نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ بھی غائب ہو جائے گا۔ فلما افلا، پر جس وقت وہ چاند بھی غائب ہو گیا، کالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے لئن، البتہ اگر، لم نہ، یہدی ہدایت دی مجھ کو ربی میرے رب نے، لأکونن، البتہ میں ضرور ہو جاؤں گا، من القوم الضالین، خاص قوم گمراہوں کی میں سے۔ یہ سب کو جو کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو تم ستارے کی پوجا کرتے تھے نا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن وہ تو غائب ہو گیا، اور غائب ہونے والا جو ہے تو وہ تو مخلوق کا معبود ہو ہی نہیں سکتا، خالق مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ جو غائب ہو جائے، مخلوق کو چھوڑ کر غائب ہو جائے، مخلوق پر نگرانی نہ کرے، وہ تو رب بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جب چاند ظاہر ہوا تو اس کے لیے بھی یہی فرمایا کہ چاند جب غائب ہو گیا، افلا، غروب ہو گیا، غائب ہو گیا، کہا کہ یہ بھی رب نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی غائب ہو گیا۔ اور فرمایا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہونے والے لوگوں کی قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ بات قوم کے اندر کی ہے ان کو سمجھانے کے لیے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں ہے۔ جب عام مسلمان جو ہیں پیدائشی طور پر جو ہے وہ مسلمان پیدا ہوتے ہیں، تو پیغمبر کس طرح جو ہے مسلمان پیدا نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پیغمبر جو ہے مشرک نہیں ہوتا پیدائش سے لے کر آخر تک۔
فرمایا فلما را شمس، پر جس نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے حقیقی سورج کو بازغتاً چمکنے والا، کالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے ھذا ربی، لوگو یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر یہ تو سب سے بڑا ہے۔ چلو تم اس کی پوجا کرتے ہو نا، ستارے کی، چاند کی، سورج کی، چلو میں بھی اس کو رب مان لیتا ہوں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی رب ہونے کے لائق ہے، اس کے اندر رب والی صلاحیتیں ہیں کہ یہ مٹ جانے والا نہ ہو، ہمیشہ رہنے والا ہو۔ یہ رب کائنات کی صفت ہے کہ اس پر فنا نہیں ہے، وہ مٹنے والا نہیں ہے، وہ غائب ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں چلو ہم اس کو دیکھتے ہیں سورج کو کہ کیا یہ رب ہونے کے قابل ہے۔ تو فلما رأى الشمس، بجس دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے حقیقی سورج کو، کالا بازغتاً چمکنے والا، کالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے ھذا ربی یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، پر جب وہ سورج غائب ہو گیا، کالا کہا یا قوم اے میری قوم، اس جملے پر غور کریں، اپنی قوم کے اندر کھڑے ہو کر جن کو وہ رب بناتے تھے ان کو ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیا کہ یہ غائب ہونے والے، مٹ جانے والے جو ہے یہ رب نہیں ہو سکتے۔ میرا رب جو ہے ساری کائنات کا خال و مالک و مالک جو ہے، معبود حقیقی جو ہے، وہ کبھی بھی غائب ہونے والا اور مٹنے والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب سورج بھی غائب ہو گیا تو قوم سے کہتے ہیں، کالا کہا انہوں نے یا قوم اے میری قوم، انی بے شک میں بری ذمہ ہوں، نفرت کرنے والا ہوں، مما اس سے جو تشرکون جو تم شریک بناتے ہو۔ تم سورج چاند ستاروں کی پوجا کر کے ان کے سامنے جھک کر جو تم اللہ کے شریک بناتے ہو ان کو، میں ان کے شرک سے بیزار ہوں، بری ذمہ ہوں، پاک ہوں، نفرت کرنے والا ہوں۔ نتیجہ جو ہے وہ ان کے سامنے بتا دیا کہ جن کو تم چاند سورج ستارہ چاند اور سورج کو تم جو ہے وہ معبود بناتے ہو، وہ تو سارے کے سارے غائب ہونے والے ہیں، جبکہ اللہ جو ہے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مخلوق کے سے وہ غائب نہیں ہوتا ہے۔ ہر لمحہ اس کی نظر اس کی نظر میں ہے، کائنات کی ہر چیز کے وہ کیا کر رہی ہے، اور جو غائب ہو جائے وہ تو مخلوق سے بالکل ہی خود بھی غائب ہو جاتا ہے، مخلوق جو ہے اس کے دانست سے، اس کی سوچ سمجھ سے باہر نکل جاتی ہے مخلوق۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر غائب اپنی مخلوق سے غائب ہو جائیں تو یہ زمین و آسمان جو ہے وہ دونوں جو ہے آپس میں ٹکرا جائیں، آسمان زمین پر گر پڑے۔ ہر لمحہ جو ہے اللہ جو ہے آسمان کو دیکھ رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ قائم کر رکھا ہے، اس نے وہ گر نہیں سکتا۔ اگر اللہ جو ہے اس سے غائب ہو جائے آسمان سے تو جو ہے آسمان فوراً زمین پر گر جائے گا اور دونوں آپس میں ٹکرا جائیں گے اور کائنات تباہ ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے، ہر لمحہ جو ہے اپنی تمام مخلوق کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر اس کو قائم کیے ہوئے ہے۔ وہ آسمان اس کی نظر میں کے سامنے قائم ہے، اس کے سامنے اگر وہ نظر پھیر لے آسمان نیچے فوراً گر جائے اور زمین و آسمان جو ہے وہ ٹکرا جائے اور ساری مخلوق تباہ و برباد ہو جائے۔ فرمایا انی بے شک میں وجہ تو میں چہرہ کرتا ہوں، وجہ یا چہرہ اپنا، یعنی میں پھیرتا ہوں وجہ یا چہرہ اپنا، للذی بات سے اس ذات کے فطر السماوات جس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو، والارض تمام زمینوں کو، حنیفاً توحید والا بن کر۔ قوم کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ میں اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف گھماتا ہوں، پھیرتا ہوں
جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں یہ اپنا چہرہ رب کی طرف اس حالت میں اپنا چہرہ گھماتا ہوں کہ وہ میں حنیفاً توحید والا ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، میں کسی ستارے چاند یا سورج کا پجاری نہیں ہوں، میں حنیف توحید والا بن کر میں اپنے رب کی طرف جو ہے اپنا چہرہ جو ہے وہ پھیرتا ہوں، توجہ کرتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے، میرا شرک کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ فرمایا وحاجہ، اور جھگڑا کیا، حجت بازی، حجت کے معنی ہے دلیل دینا، بحث کرنا، جھگڑنا۔ وحاجہ، اور جھگڑا کیا اس ابراہیم علیہ السلام سے قوم اس کی نے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی، جھگڑا کیا۔ وہ بتوں کے پجاری مشرک تھے، ابراہیم علیہ السلام توحید والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک معبود کو ماننے والے تھے، اور دونوں کا جھگڑا لازمی ہے۔ مشرک اور جو ہے توحید والے برابر تو ہو نہیں سکتے، یہ تو ایک دوسرے کے الٹ ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، جھگڑا تو لازمی ہوگا۔ تو فرمایا حاجہ، اور جھگڑا کیا اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے۔ قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اتحاجونی، اصل میں ہے اتحاجونانی، کیا تم جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ؟ دونوں نون اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے اکٹھے کر دیے، اتحاجونی، کیا تم جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ، بحث کرتے ہو میرے ساتھ، فی اللہ بیچ بارے اللہ تعالیٰ کے، اور تم میری قوم بتوں کے پجاری، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے والوں، تم اللہ کے بارے میں میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو۔ وقد ہدانی، حالانکہ قد تحقیق ہدانی، اس میرے رب نے ہدایت دی ہے مجھ کو، اور تم جو ہے رب کے بارے میں میرے ساتھ بحث کرتے ہو۔ رب تو وہ ذات ہے جس نے مجھے سیدھا راستہ بتایا، اور تم جو ہے اس کو چھوڑ کر بے جان لکڑی پتھروں کے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ احمق اور بے وقوف، نہ یہ تمہاری بات کا جواب دے سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، یہ تو بے جان ہے، تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے۔ میرے رب کے بارے میں تم جھگڑا کر رہے ہو، جو میرا رب تو زمین و آسمان کا خالق ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، رات دن جو ہے اس کو باری باری لانے والا ہے مخلوق پر، سورج کو طلوع و غروب کرنے والا ہے، چاند ستاروں کو طلوع و غروب کرنے والا ہے، بارش برسانے والا ہے، ہوائیں چلانے والا ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا، زندوں کو مارنے والا میرا رب ہے۔ تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، جس کی ساری کائنات کھلم کھلا جو ہے اس کے قبضے میں ہے، کنٹرول میں ہے۔ تمام کائنات کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں ہیں، وہ یہ تمہارے بے جان بت جو ہیں وہ تبدیلیاں نہیں کر سکتے، وہ تبدیلیاں میرا رب کر رہا ہے۔ ولا اخاف، اور نہیں میں ڈرتا، ما ان سے تشرکون، جن کو تم شریک بناتے ہو، جن کو تم اللہ کے شریک بناتے ہو، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی عبادت میں جن کو شامل کرتے ہو تم مخلوق میں سے، میں ان سے نہیں ڈرتا۔ وہ جو میرا بگاڑنا چاہتے ہیں بگاڑ کے دیکھ لیں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور آج ہمارے مشرک جو ہے ہمیں ڈراتے ہیں، کوئی بابے دی قبر دے جو درخت ہے وہ ٹہنی نہ توڑی، بابا لت توڑ دے گا، ٹانگ توڑ دے گا۔ یہ کیسا بابا ہے جو لوگوں کی ٹانگیں توڑ رہا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام اور لوگوں دیگر جو ہے ان کی قبروں پر جانے سے ٹانگیں توڑ رہے ہیں؟ وہ مشرکین جھوٹ بول کر لوگوں کو برباد کرتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ توحید والے ڈرتے نہیں ہیں،
ابراہیم علیہ السلام توحید والے ہیں، اور فرمایا ولا خاف، اور نہیں میں ڈرتا، ما ان سے جن کی تشرکون جن کو تم شریک بناتے ہو بہی ساتھ اللہ کے، جن کو اللہ کے مقابلے معبود بناتے ہو نا، میں ان سے نہیں ڈرتا، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں کھلم کھلا ان کے خلاف بول رہا ہوں، اور میرا ایمان ہے، میرا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فرمایا اللہ مگر ان یشاء، مگر یہ کہ چاہے ربی میرا رب شیء کچھ بھی، میرے نفع نقصان کا اختیار میرے اللہ کو ہے، وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ پہنچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے مجھے نقصان پہنچانے کا یا نفع پہنچانے کا۔ یہ ہے توحید، یہ ہے خالص ایمان کہ میرے بارے میں تمام اختیارات جو ہیں میرے اللہ کے پاس ہیں، وہ مجھے مٹا دے، وہ مجھے تندرستی دے، وہ مجھ پر بیماری طاری کر دے، وہ مجھے رزق دے، تھوڑا دے، کم دے، وہ میری زبان بند کر دے، میری آنکھیں بند کر دے، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے۔ یہ ہے حقیقی توحید۔ فرمایا ان یشاء ربی، یہ کہ جو چاہے رب میرا شیء کچھ بھی، میرا رب اگر کچھ میرا بگاڑنا چاہے تو وہ بگاڑ سکتا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی دنیا میں جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ افلا تتذکرون، کیا تم نہیں نصیحت پکڑتے؟ وہ بتوں کے پجاریوں، مشرکوں، تمہیں اس بات سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی کہ یہ بے جان جو ہے، یہ تمہارے جو ہے کچھ نہیں جو تمہارا جو ہے یہ نفع نقصان کر سکتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، بت توڑنے کا واقعہ جو ہے آگے ہے قرآن پاک میں، کہ جب وہ میلے جانے لگے کسی مزار پر تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا چلو میلے پہ چلیں، بابے کے میلے پر۔ انہوں نے کہا جی میں بیمار ہوں۔ ہر انسان ہر وقت کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا وہ صحت کے اعتبار سے۔ انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک فرقہ کہتا ہے لو جی انہوں نے تقیہ کیا، نہیں جھوٹ بولا، غلط بات۔ پیغمبر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہر شخص جو ہے پیدا ہونے کے بعد کسی نہ کسی تکلیف میں وہ ضرور جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا، سچ کہا انہوں نے کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ اور جب وہ چلے گئے جب، اور بت خانے کے اندر جو ہے وہ اپنے کھانے پکا کر بتوں کے سامنے برکت کے لیے جو ہے وہ رکھ گئے تھے پلیٹوں میں یا تھالیوں میں، کہ ان کے اندر بتوں کی طرف سے برکت پیدا ہوگی، اس کے بعد ہم کھائیں گے۔ جس سے ہمارے جو ہے ساتہ کل کرنے والے جو ہے پہلے مولوی صاحب جو ان پر آیتیں پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، پھر جو لوگ جو ہے وہ برکت کے لیے کھاتے ہیں ان کو۔ یہ سارا من گھڑت طریقہ، یہ پیغمبروں والا طریقہ نہیں ہے۔ فرمایا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے؟ تو پھر جو ہے ان بتوں کو توڑا۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے اور ان کے سامنے کھانے پڑے ہوئے تھے۔ ان سے کہا کوئی کہے تم کھاتے کیوں نہیں؟ یہ تمہارے سامنے جو ہے یہ کتنی نعمتیں پڑی ہوئی، کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بے جان تھے وہ۔ اور جو ان کی پوجا کرنے والے تھے وہ ان سے زیادہ بے جان ہو گئے تھے، ان مردوں سے زیادہ بڑے مردار بن گئے تھے وہ، ان کے پجاری بن کر۔ جب انہوں نے نہیں بولا، نہیں جواب دیا ابراہیم علیہ السلام کو، ہاتھ میں کلہاڑی تھی، کسی کی گردن کاٹی، کسی کی بازو کاٹا، کسی کی ٹانگ کاٹی، کسی کا جسم کاٹا، سب کو ٹکڑے کر دیے مار کے۔ اور کلہاڑا جو تھا وہ بڑا بت جو تھا کھڑپینچ، اس کے کندھے پہ رکھ لیا۔ جب قوم جو ہے وہ میلے سے واپس آئی، دیکھا کہ سارے ان کے جھوٹے معبود جو تھے وہ کٹے پڑے تھے، تو انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ کون کر گیا؟ ایک کہنے لگا بھی ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے یہ کام کیا ہو، بلاؤ اس کو لوگوں کے سامنے لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ آپ نے کیا؟ تو انہوں نے کہا بے وقوفو، تمہیں نظر نہیں آتا کلہاڑا کس کے کندھے پر ہے؟ وہ کلہاڑا جو ہے جس کے ذریعے ان کو توڑا گیا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ تو بڑے بت کے کندھے پر ہے، اس کے قبضے میں ہے۔
تو پوچھتے مجھ سے ہو تم، اس بڑے سے پوچھو اس کو کس نے مارا ہے، بڑے سے کہو پوچھو کہ تم نے ان کو کیوں قتل کیا ہے، کیوں توڑا ہے، وہ نہیں جواب دیتا تو جن کو توڑا گیا ہے ان سے پوچھ لو کہ ان کو کس نے توڑا ہے۔ تو میں تو تمہیں دلیل دے رہا ہوں کہ جس کے پاس کلہاڑا ہے مجرم تو وہ ہے، میرے پاس تو کلہاڑا ہے ہی نہیں۔ کلہاڑے والے سے پوچھو نا کہ تم نے بھائی ان کو کیوں مارا ہے، یا جن کے جسم کاٹے گئے ہیں کلہاڑے سے ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے مارا، ابراہیم نے مارا ہے یا بڑے ابراہیم علیہ السلام نے مارا ہے یا اسے کلہاڑے والے نے مارا ہے۔ تو دلیل دی ہے کہ بھائی جس کے پاس کلہاڑا ہے ہو سکتا ہے اس نے ان کو جو ہے کاٹا ہو۔ اب وہ بیوقوف تھے، کہنے لگے ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کو ٹکڑے کس نے کیے ہیں تو یہ تو جواب نہیں دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو جواب نہیں دے سکتے، جو اپنے آپ کو روک نہیں سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے ٹکڑے کروا دیے ہیں، تم ان کو معبود بناتے ہو، ان کو رب بناتے ہو۔ وہ بیوقوفو جو تمہیں بتا نہیں سکتے ہیں کہ ہمیں کس نے مارا ہے تو تم ان کو معبود بنا رہے ہو، بڑے احمق اور بیوقوف ہو تم۔ ایک دفعہ تو وہ سمجھ گئے اور آپس میں کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے، جو کاٹے گئے ہیں ان کو بول کر بتانا تو چاہیے نا، رو کر لا کر ہمارے سامنے فریاد تو کرنی چاہیے کہ ہمارے یہ کلہاڑا والا جو ہے اس نے ہمیں مارا ہے، اور یہ بول ہی نہیں رہے۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر انا کا مسئلہ آ گیا کہ نہیں یہ کام ہی ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ پھر ان کے لیے مشورہ کیا گیا، ایک وسیع آگ جلائی گئی کہ ان کو جو ہے وسیع آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے ہمارے بتوں کی جو ہے توہین کی ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے آگ میں ڈالا، ہر چیز پر کنٹرول میرے رب کا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا ہے آگ میرے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ کی کیا مجال تھی کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتی، فوراً ٹھنڈی ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہیں بھی جو ہے جلنے دیا۔ یہ ہے حق کی حمایت اللہ کرتے ہیں، توحید والوں کی اللہ حمایت کرتے ہیں، توحید والوں کو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، اور مشرکین کی اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی نہیں دی کہ جو شرک کرے گا میں اس کو بچاؤں گا، نہیں، توحید والوں کے لیے گارنٹی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، مکہ میں جب نبی علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو سارے مکہ کے مشرک جو تھے وہ غصے میں آ گئے، مخالف ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہونا، ان کو حق سناتے رہنا، حق کو روکنا نہیں ہے، ان سے ڈر کر جو ہے حق کو جو ہے روکنا نہیں ہے، دبانا نہیں ہے، آپ حق بیان کرتے جائیں۔ واللہ یعصمک من الناس، ان لوگوں سے، ان ظالموں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، جس طرح دوسرے پیغمبروں کی اللہ نے حفاظت فرمائی ان کی قوموں کی ظلم سے، زیادتی سے، اس طرح آپ کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کس طرح ڈروں، ما ان سے جن کو اشرک تم شریک بناتے ہو، تم جن کو تم اللہ کے شریک بناتے ہو، میں ان سے کس طرح ڈروں، ان کے اندر تو جان ہی نہیں ہے، تو وہ تو گفتگو نہیں کر سکتے، وہ تو پٹ گئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، وہ تو تمہیں بتا ہی نہیں سکتے کہ ہمیں مارا کس نے ہے، میں ان کو کس طرح جو ہے ان سے میں ڈروں۔ وَلَا تَخَافُونَ، اور نہیں تم ڈرتے، اَنَّكُمْ کہ بے شک تم اشرک تم شرک کیا ہے تم نے بھی ساتھ اللہ کے، تم نے ان بے جانوں کو جن کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں اور یہ بتا نہیں سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، تم جو ہے ڈرتے نہیں ہو کہ تم ان کو جو ہے بے جانوں کو جو ہے اللہ کے ساتھ ملا رہے ہو، اس کے شریک بنا رہے ہو۔
ما لم ينزل جو نہیں اتاری اس نے بہی ساتھ اس کام شرک کے علیکم وہ تمہارے اوپر تمہارے سلطان ان کوئی دلیل، جبکہ کسی بھی آسمانی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس شرک کی حمایت میں کوئی آیت کوئی دلیل نہیں اتاری کہ شرک کی تمہیں لوگوں اجازت ہے شرک کر لو، یہ کسی بھی آسمانی کتاب کے اندر یہ دلیل نہیں ہے۔ سلطان کے معنی دلیل۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ پس کون ہے دونوں گروہوں میں سے احق کو جو زیادہ سچا ہے، جو زیادہ سچا دعوے دار ہے بالامن ساتھ حقیقی امن کے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ذرا غور فرمانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بتوں کی جھوٹے معبودوں کی تباہی پھیر کر اور پھر فرمایا کہ تم جو فیصلہ کرو کہ میں اور تم دونوں فریق جو ہے ان میں سے حقیقی امن جو ہے کا دعویٰ کرنے والا کون ہے۔ امن پسند میں ہوں، تم امن پسند نہیں ہو، تم نے اللہ کا حق جو ہے ان بے جان بتوں کو دے دیا ہے، تم امن پسند نہیں ہو، تم شر پسند ہو۔ عبادت کا حق جو رب العالمین کا ہے ساری کائنات کی طرف سے، تم نے جو ہے اس کا حق ان بے جان بتوں کو جو ہے جو کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، جو بول کر تمہیں بتا نہیں سکتے ہیں کہ ان کے ٹکڑے کس نے کیے، تم نے ان کو جو ہے اللہ کا حق دے دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرو۔ اور میرا جو ہے وہ اس کے بارے میں کہ دہشت گرد کون ہے، آج ہی جو ہے یوٹیوب پر مضمون جو ہے اپلوڈ ہوا ہے، اس میں نے ابراہیم علیہ السلام کے اسی بات کی جو ہے ذکر کیا اس کا، کہ انہوں نے کہا کہ حق والے جو ہے رب کو ماننے والے جو ہیں وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہوتے، جو اللہ کے آسمانی دین کے ماننے والے ہیں کبھی دہشت گرد نہیں ہوتے، وہ حق پرست ہوتے ہیں، وہ حق کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اور جو رب کا حق، رب کی حق تلفی کرنے والے ہوں، رب کے مقابلے میں لکڑی کے پتھروں کے بے جان مٹی کے بے جان بت بنا کر جو ہے رب کے مقابلے میں ان کی عبادت کریں، وہ رب کے حق تلفی کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ دہشت گرد ہوتے ہیں، رب کا حق چھیننے والے ہوتے ہیں۔ دہشت گرد کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کا حق چھین لے۔ ہر وہ شخص جو کسی کے حق پہ ناجائز قبضہ کر لے، کسی کا حق چھین لے، وہ شخص دہشت گرد ہوتا ہے۔ کسی کے گھر میں چور ڈاکو آ جائیں، وہ دہشت گرد ہیں، گھر والوں کے حق پر وہ ڈاکہ ڈالنے آئے ہیں۔ تو جو کسی بھی شخص کا کوئی بھی حق چھینے، اللہ کا حق، اس کی مخلوق کا حق چھینے، وہ شخص جو ہے وہ دہشت گرد ہوتا ہے۔ اور حقیقی ایمان والے لوگ جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہوا کرتے۔ نبیوں نے امن و سلامتی قائم کی ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر، امن و سلامتی والا نظام نافذ کیا ہے تمام پیغمبروں نے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جزیرۃ العرب کی زمین کو شرک اور بتوں سے پاک کر کے اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کا امن و سلامتی کا، اسلام نام کا امن و سلامتی والا دین جو ہے وہ نافذ کیا۔ خالص ایمان والے جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہوا کرتے۔ جن کے ایمان میں نقص ہو، کفر ہو، شرک ہو، منافقت ہو، وہی جو ہے وہ دہشت گرد ہوتے ہیں، وہی لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، وہی رب کا حق اور لوگوں کے حقوق غصب کرنے والے ہوتے ہیں، جن کا ایمان خالص نہ ہو۔ فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ پس کون ہے دونوں گروہوں میں سے میں اور تم، ہم دو گروہ ہیں، ذرا فیصلہ کرو کہ کون ہے حق کو زیادہ سچ بولنے والا، سچ کہنے والا بالامن ساتھ امن کے، یا زیادہ حقدار کون ہے بالامن ساتھ امن کے؟ کون ہے جو کائنات کے اندر امن پھیلا رہا ہے، اور کون ہے جو کائنات کے اندر بد امنی پھیلا رہا ہے؟ جس نے اللہ کا حق چھینا وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے،
وہ سب سے بڑا جو ہے بدامنی پھیلانے والا ہے، جو اللہ کا حق جو ہے غصب کرے، جو اللہ کی اللہ کے معبود ہونے کا حق جو ہے وہ چھین کر جو ہے وہ بتوں کو دے دے، مخلوق کو دے دے، اس سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے۔ الذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور نہیں ملایا انہوں نے، ایمانہم اپنے ایمان میں یا اپنے ایمان کو، بے ظلم ساز ظلم کے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اپنے ایمان کو خالص اور پاکیزہ رکھا شرک سے اور کفر سے، منافقت سے، اولئک، یہ لوگ، لہم واسع، ان کے الامن، حقیقی امن ہے۔ حقیقی امن جو ہے لوگوں کو دینے والے جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے، جو اپنے ایمان میں غیر اللہ کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ نہیں ملاتے ہیں، وہ اپنے ایمان کو کھرا رکھتے ہیں، خالص رکھتے ہیں۔ حقیقت میں یہ امن پسند ہے۔ جو اللہ کا حق نہیں دیتے وہ مخلوق کا حق کیسے دیں گے؟ جو اللہ کا حق چھینیں گے وہ مخلوق کا حق کیوں نہیں چھینیں گے؟ جو اللہ کے ساتھ دہشت گردی کرتے ہیں کہ کائنات پر اس کا حق ہے کہ کائنات جو ہے اس کو معبود مانے، اور انہوں نے جو ہے اللہ کو معبود ماننے کی بجائے جو ہے اس کی مخلوق، بے جان مخلوق، پتھروں کے بتوں کو معبود بنا لیا۔ انہوں نے اللہ کا حق چھین کر، عبادت کا حق جو ہے وہ چھین کر انہوں نے جو ہے مخلوق کو دے دیا۔ سب سے بڑے دہشت گرد تو یہ ہے۔ فرمایا ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو تو سوچو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور نہ انہوں نے ملایا، ایمانہم اپنے ایمان کے ساتھ، بظلم ظلم کو، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے جو ہے ایمان میں کسی ظلم کو یعنی شرک کو نہ ملایا، شرک کی ملاوٹ نہ کی، اولئک، یہ لوگ، لہم الامن، واسع، ان کے حقیقی امن ہے۔ مومن کے معنی ہوتا ہے امن دینے والا۔ مومن جو ہے یہ امن سے لفظ، اس سے امن لفظ بنا، اور امن سے یہ مومن بنا ہے، امن دینے والا۔ مخلوق کو امن دینے والا ہوتا ہے مومن جو ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کو امن نہیں دیتا ہے وہ مخلوق کو کیسے دے گا؟ فرمایا اولئک، یہ لوگ، لہم الامن، واسع، ان کے حقیقی امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہیں حقیقی ہدایت پانے والے۔ یہ ہیں حقیقی اور خالص ایمان والے جو نہ اللہ کے حق تلفی کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کسی کو لاتے ہیں عبادت کے لیے، کسی اور کو معبود بناتے ہیں جو نہیں بناتے ہیں۔ یہ ہیں امن پسند، یہ ہیں خالص ایمان والے جو امن پسند ہیں۔ وقت ہو گیا جی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔